سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافی نوٹ بھی شامل۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لا کی ڈکلریشن موجود ہو۔ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا۔ تحریری فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ 53 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62 میں نئی جزیات ضیاء الحق کے دور میں شامل ہوئی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زیادہ اچھے لوگ نمائندگی کریں، بلکہ مقصد ضیاء الحق پر اعتراض کرنے والوں کو روکنا تھا۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کی ڈیکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں۔ تاحیات نااہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگ بھی نہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ فیصلے کے مطابق عدالت الیکشن ایکٹ کے اسکوپ کو موجودہ کیس میں نہیں دیکھ رہی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی۔ اس آرٹیکل میں یہ بھی درج نہیں کہ کورٹ آف لا کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا، پھر فیصل وارڈا اور اللہ ڈینو بھائیوں کیس میں بھی اپنے ہی فیصلے کی نفی کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں تاحیات نااہلی ختم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ لکھا، سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی مستقل یا تاحیات نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن موجود ہو۔ 53 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62 میں نئی جزیات ضیاء الحق کے دور میں شامل ہوئی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زیادہ اچھے لوگ نمائندگی کریں، بلکہ مقصد ضیاء الحق پر اعتراض کرنے والوں کو روکنا تھا۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کی ڈیکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں۔ تاحیات نااہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگ بھی نہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ فیصلے کے مطابق عدالت الیکشن ایکٹ کے اسکوپ کو موجودہ کیس میں نہیں دیکھ رہی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی۔ اس آرٹیکل میں یہ بھی درج نہیں کہ کورٹ آف لا کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا، پھر فیصل وارڈا اور اللہ ڈینو بھائیوں کیس میں بھی اپنے ہی فیصلے کی نفی کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں تاحیات نااہلی ختم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ لکھا، سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی مستقل یا تاحیات نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن موجود ہو۔